بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ شروع ہی اس طرح ہوتا ہے کہ عیب جوئی اور عیب گوئی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کرنے کے چکر میں اپنے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، مگر ظالم کے خلاف اگر آواز اٹھانی پڑی تو پھر وہ اٹھانی ہے۔ اس میں جو ہے عیب جوئی عیب گوئی منع نہیں ہے۔ اگر اجتماعی طور پہ سب جانتے ہیں کہ یہ بندہ ظالم ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف ضرور کھڑے ہوا جائے۔ یہود کی نافرمانیوں کی طویل داستان قرآن سناتا ہے ہمیں۔ سپر پاور تھی، اللہ نے فضیلت دی ہوئی تھی ساری قوموں پر، اور انبیاء کو قتل کر دیتے تھے جو بیچارے معصوم عن الخطا۔ پاک مریم پر بہتان لگائے، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوششیں، پھر اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا، بچایا۔ پھر کوئی معاہدے نہیں ان کے رہتے تھے، کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ سازشیں اور ڈرٹی گیمز، گندی سیاستیں، سود، رشوت، ان چیزوں میں یہ ایکسپرٹ تھے۔ دوسرے کا مال کھا جانا، امانت اور وراثت سب ہڑپ کر جاتے، دیکھا جائے گا۔ جس طرح کا آج کا ہمارا مسلمان ہے، وہ یہ سب چیزیں کر رہا ہے جو کہ یہود کی نافرمانیوں کی اللہ تعالیٰ عذاب دینے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ پھر آگے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم 500 سال سے جو ہے ہم مینٹلی مینیپولیٹ ہو رہے ہیں کہ مسلمان اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی صورت ضرور بچی ہوئی ہے، مسلمان نما ہم ایک سپیشیز بن گئے ہیں، لیکن اصل جو اسلام کا کھڑکا دڑکا تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا حل ہے کہ سیرت کا لائف سٹائل، سیرت کے طریقے، یہی ہمارا ایک واحد حل ہے اس وقت، کہ اپنی لائف کا منٹور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں، سادہ زندگی میں آ جائیں، سادہ غذائیں، سادہ لباس، سادہ گھر، کیونکہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت بن کر آئے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی کہ ایک نظام، ایک سائیکل انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، تمام صحابہ نے کر کے دکھایا بار بار۔ پھر 1,24,000 پیغمبر آتے رہے، بار بار وہی لائف سٹائل دہراتے رہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، اور بار بار دیکھو، پھر سوچو، پھر دیکھو۔ آسمانی کتابیں، صحیفے، سارے دلیل بنے رہے۔ سارے صحابہ نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا کہ اپنی اپنی کھیلنا بند کرو، ساری انسانیت کا ذمہ اٹھاؤ۔ تمہارا مقصد، تم نائب ہو اللہ کے، تم نے ساری دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنی ہے، ہر شے قربان کرنی پڑے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 30 سال کا یا 40 سال کا کیریئر بناتے بناتے کہ اونچی یونیورسٹی میں پڑھے اور پھر باہر سے نوکری اور یہ کامیابی، اور 50 کروڑ سال کا کیریئر جو کہ مرنے کے بعد ملنے والا، اس کو چھوڑ گئے۔ یہ تو ہماری ٹرانزیکشن ہی غلط ہو گئی ہے۔ اور دنیا کی کامیابی اتنا زیادہ پڑھ کے، اتنی پی ایچ ڈییں کر کے، اتنا کچھ کر کے، ملے تو ملے، نہ ملے تو نہ ملے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر چھیڑتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی بڑے غلط عقائد بنا لیے تھے ان لوگوں نے، عیسائیوں نے۔ بعد میں کئی فرقے بن گئے، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ، پروٹیسٹنٹس، کیتھولکس۔ کوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایسا نہ کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور اور برہان بن کر آ چکے ہیں۔ انہوں نے پریکٹیکلی پوری ڈیمو دے کے دکھائی ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح اس دنیا کے، اس پلانٹ کے اوپر زندگی گزار کر واپس بلانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا الفا، ہمارا پرپز، ہمارا وے آف لائف کس طرح کا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے زندگی کے تمام امور اور معاملات گزارے جائیں گے۔ اور پھر قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا کر ہم تک پہنچا دیا، اور اس کو بحفاظت، زیر زبر پیش کی حفاظت کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں پہنچا دیا۔ تو ترتیب یہی رکھنی پڑے گی کہ پہلے عشق مصطفیٰ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، سب کچھ قربان، اور پھر قرآن کے اسرار ہمارے اندر کھلنے شروع ہوں گے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ ہمیں لے کر چلنا ہوگا۔ اب سورہ نساء کا اختتام ہو رہا ہے، کلالہ کی وراثت بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر والدین بھی نہیں ہیں، نیچے اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کے بہن بھائیوں کو کس طرح حصہ ملے گا، کہ ان کو جو ہے 2:1 ریشیو کے ساتھ بھائیوں اور بہنوں کو ملے گا۔ اس طرح مزید اس میں تفصیلات ہیں،
اور اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ میت کے مال کی تقسیم اللہ نے قرآن میں کر دی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی بندہ انٹرفیرنس نہیں کرے گا، جو کہے گا اپنے لیے جہنم جو ہے وہ واجب کر لے گا۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مائدہ آسمانی دسترخوان تھا جو کہ نیچے ایز معجزے کے طور پر اتارا گیا تھا حواریوں کی فرمائش پر، حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے۔ مائدہ انجیل کی جگہ پر آئی ہے، اس میں نصارہ کا اور حواریوں کا زیادہ ذکر ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کمٹمنٹ اور معاملات اور وعدے، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ شروع سے ہی شیطان نے ہم سے جو ہے یہ دور کروائیں۔ ہم قسم کھاتے تھے، قسم ادا جو ہے پوری نہیں کی ہو، اگر کسی نے نظر مانی، نظر نہیں پوری کر سکے، امانت رکھائی گئی، امانت کی حفاظت نہیں ہو سکی، نکاح کا عہد کیا اللہ سے، یا کوئی کاروباری عقد کیا ہم نے، یا لین دین ہمارا معاملات خراب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کا تقوی معاملات سے پتہ چلتا ہے۔ معاملات، لین دین بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا تبلیغی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی بہت بڑا کوئی وہ مذہبی جو ہے بندہ ہو، اگر اس کا لین دین ٹھیک نہیں ہے تو اس کا تقوی جو ہے ڈاؤٹ فل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے عدل کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدل کرنا، عدل کرنا، عدل کرنا، اپنا رشتہ دار کی محبت میں، یا کسی دشمن کی نفرت میں، یا کسی امیر کے روب میں، یا کسی غریب کو بے وقت سمجھ کر یہ نہ کر جانا، کیونکہ تھانے اور عدالتیں ان کے اندر انصاف بکتا ہے، اور یہ ایک ایسا کینسر ہے، ایک ایسا لیتھل وائرس ہے جو ہماری سوسائٹی کو کھا گیا ہے۔ نو لا اینڈ آرڈر، جنگل کا قانون۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے پہ۔ پھر شعار اللہ کا بڑا پیارا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کی اللہ کے ساتھ کوئی نسبت ہو جائے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے نا، تو وہ اللہ فرماتے ہیں وہ شعار اللہ ہیں، میری نشانیاں ہیں۔ جیسے کوئی شخص جو ہے اللہ والا، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آیا، کوئی بستی جس طرح مکہ کی بستی ہے، یا ایک بستی تھی جہاں پہ 100 بندوں کا قاتل جو تھا وہ توبہ طائب کرنے کے لیے صالحین کی بستی کی طرف بڑھا تھا، تو اس کا اس طرف فاصلہ کم تھا، تو جگہ کوئی مہینہ کوئی ہوتا ہے جو جن کو اللہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، جانور جس طرح قربانی کے جانور کو، داڑھی کو، پردے کو، حاجی جب احرام باندھتا ہے نکلتا ہے تو وہ بھی شعار اللہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کی نسبت اور تعلق اللہ سے ہو گیا تو اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف بڑھے نا تو پھر میں عزتیں تمہارے پر نچھاور ہوں گی، اور تمہیں اپنی نشانی بنا دوں گا، اپنی علامت، اپنا سمبل بنا دوں گا میں۔ اصل میں یہ قلادے کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، یہ وہ پٹا اور نشانی ہوتی تھی جو کہ قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالی جاتی تھی، اور وہ یہیں سے تقلید کا لفظ نکلا کہ بھی اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی بناؤ کہ آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے، آپ ریل کے ڈبے میں کسی بوگیوں کے پیچھے چل رہے ہو، آپ ایک اپنی علیحدہ بوگی نہیں بنا سکتے، آپ کو بڑوں کو 1400 سال آنے والے آپ سے پہلے کے جتنے بھی علماء اور اولیاء کرام ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو پٹے سے، قلادے سے ایک بات یاد آئی کہ اگر اللہ اپنی نشانی بناتا ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے گل وچ پٹا تیرے میرے یار دا ہے، ورنہ کون کمینی نو جاندا ہے، کہ آج ہم اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی نشان بن جائیں، علامت بن جائیں، تو ہمیں بھی اس نسبت سے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ پھر خوبصورت آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ پوری طرح جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تکمیل ہو چکی ہے، اٹ از اے کمپلیٹ موڈ اینڈ کوڈ آف لائف۔ یہ اس کے اندر پورا آئین موجود ہے، تمام قسم کے علوم موجود ہیں اس کے اندر، اور سائنس اور ٹیکنالوجی، اسٹرالوجی، فزکس، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی، سب اس کے گھر کی لونڈیاں ہیں، اور بڑی بڑی یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے اس کے آگے فیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جو کہ قیامت تک جو ہے پریکٹیکل ہے، قابل عمل ہے، اینڈ نان چیلنجبل ہے، اور یہ اس کا کوئی پیرلل نہیں۔ پھر آگے حلال جانوروں کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم بار بار سن چکے ہیں کہ مردار حرام ہے سوائے مچھلی اور ٹڈی کے، خون حرام ہے سوائے تلی اور کلیجی کے، سور حرام ہے، جو بھی جانور چاہے حلال ہو، اگر غیر اللہ پر اس کا نام لے کر چھری چلائی گئی، لیکن اضطراری حالت میں جب بھوک سے مرنے کا ڈر ہو تو تھوڑا سا جائز۔
اب حلال جانور کچھ ایسے ہیں جو کہ ضرب سے، بلندی سے گر کے، چوٹ سے، درندے نے پھاڑ کھایا، اس سے مر گئے، تو وہ بھی اگر ان کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ بھی حرام ہو جائیں گے۔ شکاری کتے اور باز کو سدھارتے تھے کہ ان کو ٹیم کرتے تھے، کو شکار کو کبھی بھی وہ منہ نہیں مارتے تھے، کیونکہ وہ اپنے مالک کے وفادار تھے، چاہے جتنے مرضی بھوکے ہوں۔ اب یہاں پر ایک بڑا روحانی لطیف نقطہ جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے کہ وفاداری کی لذت کے لیے، ذہنی لذت تھی نا کہ اپنے مالک کا وفادار بن کے دکھانا ہے، تو اپنی جسمانی بھوک جانور قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح شہید ہو گیا یا روزے دار ہو گیا یا جو بھی کوئی دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی جسمانی لذتوں کو، ذہنی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے رب کی رضا کی روحانی لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں اس کو اتنا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے کہ باقی لذتیں اس کو یاد ہی نہیں رہتی کہ میں بھوکا ہوں یا مجھے فلاں پرابلم ہے۔ یہی فلسفہ جو تھا یہ صحابہ کا تھا، عاشقان رسول کا تھا، شہداء کا تھا، کہ یعنی کہ اگر تربیت سے کتا عام کتا نہ رہا تو انسان اگر تربیت پا گیا کسی اللہ والے کی تو سوچیں اس کا کیا مقام ہوگا۔ اب اہل کتاب کے کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے، ہم ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ شراب یا کوئی ایسا جانور جو کہ غیر اللہ کے اوپر قربان کیا گیا ہو، وہ حرام چیز نہ کھا رہے ہوں۔ آج عیسائی ملازم ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا گیا ہے کہ برتن تک ان کو چھونے نہیں دیے جاتے، اور ہمارے بڑوں سے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ اسلام اور انسانیت کے مزاج کے ہی خلاف ہے، اور اسلام جو ہے وہ کبھی بھی اقلیت کی جو ہے غربت کو نظر انداز نہیں کرتا، اور یہ کہ ان کو اسلام کی طرف تبلیغ بھی ہوتی ہے، اسلام کی دعوت بھی ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی خیر کے معاملات کیے جائیں۔ پھر وضو اور تیمم والی آیتیں رپیٹ ہو رہی ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے مٹی سے یا پانی سے اپنے ذہنی طور پر اپنے آپ کو پاک کیا تو اس کی پاکیزگی جو ہے روح کے اندر تک جاتی ہے، ہم روح کے اندر فریش فیل کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پھر سے جو ہے گندگیوں سے، اندرونی گرد و غبار جالوں سے اپنے آپ کو ہم نے صاف کر لیا ہے۔ ایک اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے منظم ہو کے رہنا ہے، جب کوئی بہت بڑا مشن دین کا لے کے چلنا ہے گروپ فارم میں یا کلسٹر فارم میں، تو اس میں آپ نے اتفاق، اتحاد، اخلاق اور تنظیم کے ساتھ چلنا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ 12 نقیب کو منظم کر کے چلے، اور اسی طرح ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت عقبہ میں 12 نقیب انہوں نے مدینہ منظم کر کے تبلیغ کے لیے بھیجے۔ تو اس لیے جب آپ مل کے اپنے اپنے گروپس بنائیں کہ بھی ہم نے مل کے دین کا کام کرنا ہے، مشن کرنا ہے، تو اس میں اپنی جو ہے روحانی تربیت اور ان اخلاق، ان نکات کا ضرور خیال رکھا جائے۔ اب ہماری جو ہیومن اورا ہے، جو ہماری روح کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کے اثرات ہر طرف جاتے ہیں، اس کا اندر کا ڈیزائن ہی ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک راز کی بات بتائی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جب تم دیتے ہو اور جب تم قرض حسنہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی نصرت اور ایک آپ کو روحانی میگنیٹک طاقت ملتی ہے جو کہ آپ کی پرواز کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ بیت المقدس میں کہ جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ اپنے نبیوں کی سرزمین کو آزاد کروائیں گے۔ جب جہاد کا حکم آیا، ظاہر ہے سہولت آتی ہے تو پھر جذبے بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ تو اور تیرا رب لڑ لے، ہم تو نہیں لڑنے لگے، یہ تو بہت اندر سے طاقتور ہے۔ سزا کیا ملی؟ تیا کے جنگل میں بھٹکتے رہے، ذلت، رسوائی اور خواری۔ آج پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کا وعدہ کر بیٹھے، 70 سال پہلے، 75 سال پہلے بے شمار خون اور کے دریا بہائے گئے، آبرو ریزیاں کروائی گئیں، لیکن ذلت اور خواری ہمیں ملی چونکہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ ظالم حکمران ہے، مہنگائی ہے، بیماریاں طرح طرح کی، اذیتیں، بے حیائی، نشہ اور کیا کیا نہیں، فہرست آپ خود جانتے ہیں۔ حابیل قابیل کا واقعہ کیا میسج دیتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے شیطان نے لڑانا ہی لڑانا ہے، کل بھی لڑایا تھا، آج بھی لڑائے گا، کبھی زن پر، کبھی زر پر اور کبھی زمین پر، اور اس کا حل یہی ہے کہ بھائی جو ہے وہ تقسیم الہی پر راضی رہے،
کسی کو زیادہ کسی کو کم ملا ہے، وہ اس رب کے فیصلے ہیں، یہ ہماری جو ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری چوائس میں نہیں ہے۔ اور یہ کہ متقیوں کی قربانیاں ہی ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، جیسے حابیل کی ہوئی۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ عرش کے اوپر ایک پہلا گناہ ہوا تھا ابلیس سے، وہ بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے ہوا، اور زمین پر فرش پر جو پہلا گناہ ہوا قابیل سے، وہ بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے ہوا۔ تو اس لیے یہ دو ایسے خطرناک جو ہے مجرم ہیں جن کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ قرآن کے لاز آف آرڈیننسز، جو حدود، جو آئینی قوانین جو قرآن بتاتا ہے کہ قتل کیا تو قصاص دو یا خون بہا، اگر ڈاکہ بھی کیا اور قتل بھی ڈاکہ بھی مارا، قتل بھی کر دیا، تو مجمع کے اندر دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹو تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو، اگر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹو، اگر ڈاکہ کے لیے ڈرایا دھمکایا، ہراسمنٹ کی ہے تو جلا وطن کرو، زنا کیا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ یا رجم کرو۔ اب قرآن کی جو قوانین ہیں، جو کانسٹیٹیوشنس ہے، آج تک ہم سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ ہم کتنے نالائق ہیں کہ ابھی تک برٹش کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ پھر آیت نمبر 35 بڑی پاورفل آیت ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، خوف خدا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی وجہ، کوئی سبب ملتا رہے گا تمہیں زندگی میں جا بجا، اور اس کی طرف تم نے بڑھتے رہنا ہے، اپنے رب کی طرف۔ اور وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں سٹرگل نہیں چھوڑنی۔ اب یہ جو وسیلے کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، اگر یہ شرک ہے تو پھر قرآن کی سائت کا کیا کریں گے اگر وسیلہ بنانا شرک ہے؟ اب دیکھیں یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پہ کچھ بھی پانے کے لیے جو ہے کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی وجہ، کوئی سورس جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، بس اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے اختلافات میں اگر ہم ڈال دیں تو ساری عوام کنفیوز ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے احادیث میں واقعات ہیں جس میں اعمال جو ہے وہ ذریعہ بنے بخشش کا۔ قرآن جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے حفظ قرآن کے لیے، رمضان کا مہینہ بخشش کا ذریعہ وجہ بنتی ہے، یتیم کی کفالت جو ہے جنت جانے کا ذریعہ وسیلہ وجہ بنتی ہے، بوڑھے والدین کی خدمت جنتی ہونے کا وجہ بنتی ہے، فوت شدہ بچے اپنے والدین کو بخشوائیں گے، نماز جنازہ میں مغفرت کی دعائیں بخشش کا ذریعہ وسیلہ بن رہی ہیں، بیٹیوں کی پرورش بخشش کا وسیلہ بنتی ہے۔ غار کے پتھر والی کہانی جو بچپن میں سنی تھی کہ سب نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا اللہ کو، اور اس کی وجہ سے پتھر ہٹ گیا، یہ بھی وسیلہ بنے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے، مگر نیک لوگ اور اعمال جو ہوتے ہیں، نیک اعمال ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو کہ قبولیت کی ڈگری کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح براق جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا ذریعہ بنا، اسرائیل جو ہے وہ جان نکالنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، والدین پرورش کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، وسیلہ بن رہے ہیں، استاد روحانی اور دنیاوی علوم کا ذریعہ بن رہے ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اس چیز کو، وسیلے کو، کہ اختلافی مسئلہ نہ بنایا جائے اور اس کو اسی طرح لے کر چلا جائے۔ اس وقت امت افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہم چھوٹے چھوٹے بحثوں مباحثوں میں اختلافات ڈالیں۔ اب یہ دوستیاں اور یاریاں جو کرنی ہیں نا، اس میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودی اور نصارہ تو بالکل اس قابل نہیں ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، حرام خور ہیں، حضور کے فیصلے کے انکاری ہیں، اس میں ہندو بھی شامل ہیں۔ تو دوستی کرنی ہے تو اللہ رسول اور مومنین کی کرو، اس کے علاوہ جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر مذہبی طبقے کو ایک تنبیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء جو دنیا کمانی شروع کر دی تھی، تم نہ اس طرح کرنا دین سے، نذرانے فنڈز کی لالچ نہ کرنا، اللہ بھیجے گا، اس کے خزانے بھرے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے معاملات چلائے گا، مفادات کے لیے حق کو کبھی نہ چھپانا، سچے اور سچے سودے کرو اللہ کے ساتھ، تم جنت کے بازار میں شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہو، اور یہ پارٹ ٹائم والا اسلام ختم کر دو، اور یہ امیروں سے امپریس ہونا، ان کی جو مینٹل سلیوری ہے، ذہنی جو غلامی ہے، اس کو ختم کر دو، موت سے دوستی کرو، موت کو عافیت سمجھو، اور اس کی تمنا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جو ہے، اس کے دیدار کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ یہی مجھے آپ سے کہنا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔